یہاں پہ اقبال کی ایک چھوٹی سی پوئم ہے، میں سنانا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، کہتا ہے جو فقر سے ہے میسر تمنگری سے نہیں۔ کہتا ہے گرچہ دولت سے بھی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن جو چیز فقر سے ملتی ہے نا، وہ صاحب ثروت ہونے سے نہیں ملتی۔ کہتا ہے جو فقر سے ہے میسر تمنگری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود بھی سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کہتا آج مسلمان اگر بیچارہ ذلیل ہو گیا ہے، وہ گر پڑا ہے، وہ پستی کا شکار ہو گیا ہے، تو اس لیے نہیں ہوا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں قوموں کے پاس۔ کہتا اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ کہتا تجھے پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے، تو خود بھی سمجھتا ہے، اب وجہ بھی بتاتا ہے۔ کہتا ہے کیا گیا ہے تجھے غلامی میں مبتلا، کہ تجھ سے ہو سکی نہ فقر کی نگہبانی۔ کہتا ہے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ کہتا ہے جبر کر کے آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے یہ عشق و مستی تھی کہ جبر و قہر سے جو ہے وہ یہ سٹوریز نہیں چلا کرتی۔ پھر اسی کا وہ دوسرا شعر، یہ طویل نظم میں نے 2-3 شعر اس کے سنائے کہ کیا گیا ہے تجھ کو غلامی میں مبتلا، کہ تجھ سے ہو سکی نہ فقر کی نگہبانی۔ کہ یہ فقر ہے بنیادی طور پہ کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا اس کے اندر مت رہے۔ جیسے وہ کشتی چلتی ہے، وہ یہ رادر تبلیغ والوں کی یہ بات بڑی فیسینیٹنگ لگتی تھی مجھے، کہ وہ کشتی جب پانی میں رہتی ہے تو اس کے اندر پانی مت جائے، پانی اندر گیا تو وہ تو ڈوب جائے گی۔ تو اندر اللہ رب العزت اور ڈیوائن کنٹرول آپ کے پاس ہو۔ اگر مال اندر گھس گیا، اس کی محبت پیدا ہوگی، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا مال کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ مال ہی تو وہ چیز ہے جس سے انسان کے نفس کی تمام خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ مال سے مال برا نہیں ہے، لیکن جائز حد تک کمانا اور اس سے محبت نہ کرنا جائز، جو اپنے پوٹینشل کے مطابق پورا کمائیے، لیکن اس کے بعد کمانے کے بعد جب آپ نے اس کو کما لیا ہے تو پھر اس کو خرچ کرنا ہے اللہ کے کاموں کے لیے۔ اس کے حوالے سے 2 کویسچن ہیں، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں سے کیا۔ حالانکہ ایک کویسچن ہے جوانی کدھر گزار کے آئے تھے یہ بتائیے۔ مال کے حوالے سے 2 کویسچن ہیں، کمانے پہ بھی کویسچن ہے اور خرچ کرنے پہ بھی کویسچن ہے۔ اب دیکھیں یہ سلمان فارسی کے حوالے سے اقبال نے یہ شعر لکھا تھا، کہتا ہے کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، کہتا وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ تینوں چیزیں اس نے گنوائی ہیں کہ ایک ٹروتھ ہے، ایک فقر ہے اور ایک زور ہے۔ تو جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کو اپنی پرائرٹی بناتا ہے اور ٹاپ کنسرن بنا لیتا ہے، تو اس کے لیے دنیا کی اور میٹیریل کی چیزیں جو ہیں یہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ تجریدی انداز فکر میں رہتا ہے، پھر اممیٹیریل ہوگی، اس کے تھاٹس ٹائم اور سپیس سے باہر ہوتے ہیں، جسم اس کا دنیا میں ہوتا ہے۔ وہی جو طویل نظم میں نے رومی اور اقبال کے مکالمے میں سنائی تھی، تو اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جتنی مرضی بڑی آفت اس کے اوپر آ جائے وہ بڑا ہنستے سہتے ہوئے گزر جاتا ہے، کیونکہ اس کی سول اویکنڈ ہوتی ہے، اندر سے وہ مضبوط انسان ہوتا ہے، جاگا ہوا انسان ہوتا ہے۔ تو اسی انسان سے کردار پیدا ہوتا ہے، اسی انسان سے یقین پیدا ہوتا ہے، اسی انسان سے بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ 3 میں نے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ثعلبہ بن حاتم کا واقعہ ہے، یہ سورۃ توبہ کی 34 نمبر آیت میں، غالباً 34 سے 36 نمبر آیت میں زکوٰۃ کے مصارف آتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی انہی ورس میں، اگر میں غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، غالباً یہی ورسز ہیں، کوئی 30 سے آنورڈ، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن کو دی جائے گی۔ تو مفسرین نے یہ واقعہ ان مصارفین کے اندر نقل بھی کیا ہوا ہے۔ یہ ثعلبہ بن حاتم ہے، میں اس کو شارٹلی بتاتا ہوں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں، یہ شخص پیچھے نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ تو کچھ دن جب یہ ایسے کرتا رہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ اس سے پوچھئے کہ کیا معاملہ، دعا کیوں نہیں مانگتا؟ تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی ایک لباس ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، تو میرا گھر تھوڑا سا دور ہے،
تو میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میری بیوی نے بھی نماز پڑھنی ہوتی، تو وہ میں یہ لباس اتارتا ہوں تو وہ نماز پڑھتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی تو بڑی باریک لائن پہ کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ کچھ ایسوسیٹ ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ آقا کریم میرے لیے دعا کر دیں کہ میں صاحب ثروت ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو یہ ترغیب دینے کی کوشش کی کہ یہ جو تمہاری حالت ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ اس میں تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس کچھ، تو حساب کس چیز کا؟ یہ بڑی پسند ہے آدمی بالکل آزاد رہے، تھوڑا بہت اس کے پاس ہو اور چلا جائے دنیا سے۔ کہتا نہیں آقا کریم میں امیر ہونا چاہتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دیکھ لو یہ بڑا اچھا ہے اس حالت میں رہنا۔ وہ باضد رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور جو لفظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اللہ رب العزت سالبہ کو تو غنی کر دے، مالدار کر دے، برکت دے دے اس کے کاروبار میں۔ آمین کہا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سالبہ کے دن بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سالبہ نے کوئی 2-3 بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ایک ادھی بکری تھی اس کے پاس، وہ بکریاں دیتی ہیں، آگے بچے دیتی ہیں، کچھ وہ باہر سے آہستہ آہستہ خرید لیتا ہے۔ لٹرلی وہ ودن ایئرس اس کے پاس اتنی بکریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ مدینے میں ریوڑ اکٹھا ہو جاتا ہے اس کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ابو بکر جاؤ سالبہ کے پاس۔ پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ملا کرتا تھا، پھر 1 ہفتے بعد آتا، پھر مہینے بعد، پھر 6 مہینے سال ہو جاتے کبھی نہیں آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ ابو بکر جاؤ اور سالبہ سے کہو کہ 40 بکریوں کے اوپر 1 بکری کی زکوٰۃ دے دے، اور یہ مت دیکھنا کہ اگر وہ کوئی کمزور بکری دیتا ہے تو لے لینا۔ اب سالبہ کے پاس جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے 40 بکریوں کے اوپر 1 بکری دے دیجیے۔ اب سالبہ کیلکولیٹ کر رہا ہے، 40 کے اوپر 1 کم ہو گئی، 80 کے پیچھے 2 کم ہو گئی، اور 120 کے پیچھے 3 کم ہو گئی، 160 کے پیچھے 4، 200 کے پیچھے 5۔ اس نے کہا یہ تو کافی بکریاں کم ہو جائیں گی۔ کہتا میں نہیں دینی زکوٰۃ۔ وہ زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے واپس اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ آقا کریم سالبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ بولے وہ بولے کہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، یہ مال ہے جو انسان کو اس نہج پہ لے آتا ہے۔ آپ نے اگر سورۃ صاد سنی ہوگی، سورۃ صاد، تو اس میں سلمان علیہ السلام کو جب اصیل گھوڑے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ آیت بتاتی ہے کہ میں نے مال کی محبت میں اللہ سے میں غافل ہو گیا، اللہ سے غافل ہو کے میں نے مال کی محبت اختیار کر لی۔ ایسے اس کا کانٹیکسٹ آتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کیا ہے کہ زیادہ کرنے کی جو ہرس ہے اس نے غافل رکھا تم لوگوں کو، اور یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے کہ اور یہ ہرس ہے بنیادی طور پہ۔ تو یہ سال